ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز واو شاداب سلطنت تھی، جہاں ایک نیک دل بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی زویا کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادی اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نرم مزاجی کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھی، مگر بادشاہ کی ایک خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی صرف کسی طاقتور شہزادے سے ہی ہو۔ اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر باکردار نوجوان اعجاز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور جو کچھ کماتا اپنی ماں کی خدمت میں لگا دیتا۔ غربت کے باوجود اس نے کبھی ایمانداری اور خودداری کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن شہزادی زویا محل سے بھیس بدل کر اپنی سلطنت کے حالات جاننے نکلی۔ راستے میں اچانک اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا۔ شہزادی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ اعجاز نے دوڑ کر اسے سنبھال لیا۔ اس نے نہ صرف شہزادی کی مدد کی بلکہ زخمی گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ شہزادی نے پہلی بار کسی ایسے انسان کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں لالچ نہیں بلکہ خلوص تھا۔ اعجاز کو معلوم بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کی اس نے مدد کی وہ سلطنت کی شہزادی ہے۔ چند دن بعد شہزادی دوبارہ اسی جگہ گئی۔ اس نے اعجاز سے باتیں کی اور اس کی سادگی، محنت اور اپنی ماں سے محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ آخر ایک دن شہزادی نے کہا، اعجاز، اگر تم غریب نہ ہوتے تو کیا مجھ سے شادی کرتے؟ اعجاز مسکرا کر بولا، محبت دولت نہیں دیکھتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان آسمان واو زمین کا فرق ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، میرے لیے تمہارا کردار کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، مگر محبت کی یہ خوشبو زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ محل کے ایک وزیر نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا اور فوراً بادشاہ کو خبر دے دی۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اعجاز کو گرفتار کروا کر دربار میں پیش کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف دیکھنے کی؟ بادشاہ نے غصے سے کہا۔ اعجاز نے ادب سے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے کبھی شہزادی سے دولت یا تخت کے لیے محبت نہیں کی، میں صرف اس کی عزت کرتا ہوں، اور اگر میری محبت جرم ہے تو میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ شہزادی آگے بڑھی اور بولی، ابا حضور، قصور صرف اعجاز کا نہیں، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس نوجوان کو آسانی سے قبول کر لیا گیا تو شاہی وقار پر سوال اٹھیں گے۔ اس نے ایک مشکل شرط رکھ دی، اگر تم 3 مہینوں میں ثابت کر دو کہ تم اپنی محنت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہو تو میں تمہاری بات پر غور کروں گا۔ اعجاز نے شرط قبول کر لی۔ اگلے 3 مہینوں میں اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، بنجر زمینوں کو آباد کیا، نہریں صاف کروائیں، درخت لگائے اور محنت سے کھیتی باڑی شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں خوشحال ہونے لگا۔ لوگ اعجاز کی ایمانداری اور قیادت کی تعریف کرنے لگے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حقیقت معلوم کروائی۔ سب نے واپس آ کر ایک ہی بات کہی، جہاں پناہ، اعجاز واقعی ایک نیک، محنتی اور سچا انسان ہے۔ بادشاہ نے خود بھیس بدل کر گاؤں کا دورہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اعجاز ہر بوڑھے، ہر یتیم اور ہر غریب کی مدد کر رہا ہے، بغیر کسی صلح کی امید کے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔
इसे एहसास हवा के एक बादशाह सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से बनता है। अगले दिन शाही दरबार सजाया गया। पूरी सल्तनत के सामने बादशाह ने ऐलान किया, आज मैं ये मानता हूँ कि इज्जत और अजमत इंसान के किरदार में होती है, दौलत में नहीं। मैं अपनी बेटी शहजादी जोया का निकाह हिजाज से करने का ऐलान करता हूँ। ये सुनते ही दरबार खुशी से गूंज उठा। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि इजाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद दिन बाद शाही महल में निहायत शानदार शादी हुई। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं, गरीबों में खाना तकसीम किया गया और हर तरफ जश्न का समा था। शादी के बाद इजाज ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। इसने बादशाह के साथ मिलकर इंसाफ, रहम और खिदमत के उसूलों पर सल्तनत चलाने में मदद की। शहजादी जोया भी हर वक्त गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत में मसरूफ रहती। लोग कहा करते थे, सच्ची मोहब्बत दौलत या रुतबा नहीं देखती, बल्कि दिल की पाकीज़गी और किरदार को पहचानती है। सबक: सच्ची मोहब्बत, ईमानदारी, मेहनत और अच्छा किरदार इंसान को वो मकाम दिलाते हैं जो दौलत और ताकत भी नहीं दिला सकती।